السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله العظيم۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی آپ کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا اور آپ کی آمد دنیا میں اسی مہینے میں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شریعت کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے دو نعمتیں ایسی عطا کی ہیں کہ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انگنت اور ہزاروں نعمت سے نوازا، لیکن اللہ پاک نے ان نعمتوں کا احسان نہیں جتلایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو ہمیں اسلام ملا، یہ پہلی نعمت، اور دوسری نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، یہ دو نعمت ایسی ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کسی بھی نعمت کا احسان نہیں جتلا رہے ہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیچ میں بھیجنا، یہ جو ایک نعمت ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ایک اللہ کی طرف لے جانے کے لیے جو رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اللہ پاک نے اس کا احسان جتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تم لوگوں کو دے کر احسان عظیم کیا ہے۔ تو دو نعمت اللہ پاک نے شریعت کے لحاظ سے ہمیں سب سے بڑی دی ہیں۔ ایک اسلام کی نعمت کہ جس کے پاس اسلام نہ ہو اور جو مسلمان نہ ہو تو پھر اس کے پاس دنیا کی ہزاروں نعمتیں ہوں، گاڑیاں ہوں، بلڈنگیں ہوں اور تمام چیزیں ہوں، لیکن اس کے پاس اسلام نہیں ہے تو پھر اس کی تمام نعمت ہیج ہے، بیکار ہے، آخرت میں اس کی یہ نعمتیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ لیکن جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے، اسلام لانے کی پہلی زندگی کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی نعمت ہے اسلام۔ اسلام لانے کے بعد پھر مسلمان ہونا یہ بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑی نعمت ہے کہ مومن ہونا، خاندانی مومن نہیں، یہ شرعی مومن کہ 5 وقتہ نمازی ہو،
दीनदार हो, पाबंद सौम सलात हो, लेकिन बेरहमी की जिंदगी, काफिराना जिंदगी अगर हम गुजार रहे हैं, अल्लाह के दीन से दूर होकर, अल्लाह के घर से दूर होकर, नमाज और रोजा से दूर होकर, अल्लाह की शरीयत से दूर होकर अगर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हम में और काफिर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो इस्लाम की नेमत दी है, इस नेमत की कदर हमें उनसे जानना चाहिए जो बाद में मुसलमान होते हैं। दुनिया में आए तो उनके वालिदैन ने उनको किसी को काफिर बना दिया, किसी को क्रिश्चियन बना दिया, किसी को हिंदू बना दिया, लेकिन उसके बाद जब वो इस्लाम में दाखिल होते हैं तो इस्लाम की क्या कदर और कीमत है उसे पता होती है। हम मुसलमान घर में पैदा हुए, न अपने नाम की कदर, न अपने बाप दादा की कदर, न इस्लाम की कदर, न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर। और दूसरी नेमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है कि जब तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदम ब कदम फॉलो नहीं करेंगे, इत्तिबा नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। हम चाहे लोगों के और गैरों के बनाए हुए रूल को फॉलो कर लें, वो कामयाबी नहीं है, वो नाकामी का पेश खेमा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इसी महीने में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान कुरैश खानदान कहलाता है। कुरैश कहते हैं समंदरी एक जानवर है जो हर तरह के जानवर को शिकार कर लेता है, वो समंदर में सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर है। बुखारी शरीफ की रिवायत है। इसी तरह कुरैश तमाम कबाइल और तमाम खानदानों में अफजल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश से हैं और खानदान कुरैश का उस जमाने में भी अदब और एहतराम था और उनकी वहां हुकूमत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करने में इनका अहम रोल है। ये बनु हाशिम से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के वालिद साहब बचपन में ही इंतकाल हो गए थे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब इनका नाम शैबा है, इसलिए कि इनके जब ये पैदा हुए थे तो इनका एक बाल सफेद था, तो इसलिए इनका नाम शैबा रखा गया। बाद में इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब कैसे हुआ कि बचपन में ही इनके वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के वालिद अब्बा इंतकाल हो गए जब ये बचपन में ही थे, और तो इनके वालिदा अम्मी मदीने में लेकर रह रही थी, और चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा लोग मक्के में थे और वही इनकी सरदारी थी। तो हुआ यूं कि इनके दादा के चाचा का नाम मुत्तलिब था। अब्दुल मुत्तलिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा होते हैं, जिनका नाम शैबा है, उनके चाचा का नाम मुत्तलिब था। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, बचपन से ही बहादुर थे। तीर अंदाजी में उनसे कोई बड़ा हुआ नहीं था, घोड़सवारी में उनसे कोई जीत नहीं सकता था। मदीने के अंदर यह चर्चा था कि एक बच्चा है जो यतीम है, लेकिन वो जिधर निशाना मारता है और हजारों के बीच में मुकाबला होता है तो वही जीतता है।
ابھی یہ لڑکے چھوٹے ہیں، بالکل 5-6 سال کے ہیں۔ ایک مرتبہ مکے سے کچھ قافلہ، تجارتی قافلہ مدینے میں آیا تو یہ منظر دیکھا کہ نوجوان جو ہے تیر اندازی اور گھوڑ سواری کر رہے ہیں، اور ہر کوئی نشانہ لگا رہا ہے تو ہر کوئی کا نشانہ چوک جاتا ہے۔ 10 نشانوں میں سے اکثر کا نشانہ چوک جاتا ہے، اور ایک لڑکا چھوٹا ہے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بدن پہ صحیح کپڑا نہیں ہے، غربت اور افلاس اس کے بدن پر ظاہر ہے، اور وہ جب تیر مارتا ہے نشانے پر تو نشانے پر لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انا بن عبد کہ میں اس خاندان سے ہوں، میں اس بہادر خاندان سے ہوں کہ جس بہادر خاندان میں کا تیر کبھی چوکتا نہیں ہے، نشانہ کبھی چوکتا نہیں ہے۔ وہ شعر بھی پڑھتا ہے وہ بچہ، اور تیر بھی چلاتا ہے۔ تو یہ لوگوں نے اس کو قافلہ جو مکہ سے آیا تھا مدینے کے اندر، یثرب کے اندر، اس نے وہ قافلے والوں نے پوچھا کہ یہ لڑکا آخر ہے کون؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ لڑکا شیبہ نام ہے اس کا، اور اس کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے، ماں کے پاس رہتا ہے، غربت و افلاس کی زندگی ہے، کھانے کے لیے گھر میں دانے نہیں ہیں، پینے کے لیے اسباب نہیں ہیں، بس اسی لیے لوگوں نے پھر وہاں جا کر مکے جا کر مطلب کو بتایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے چچا کے بھائی ہیں۔ تو وہاں بتایا کہ آپ کے بھائی کا بیٹا مدینے کے اندر آپ لوگ یہاں سرداری کر رہے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ کی بھابھی جو بیوہ ہیں مدینے کے اندر وہ غربت و افلاس کی زندگی گزار رہی ہے، ان کو کوئی کھانے کے لیے پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو لیں آپ اور ان کی کفالت کریں۔ اور اتنا عار دلایا اور اتنی باتیں کہیں کہ وہ ان کے چچا جو تھے شیبہ کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اصلی نام شیبہ ہے، تو ان کے چچا جو مطلب نام ہے وہ مدینے کے اندر آئے اور انہوں نے اپنے بھتیجے کو لیا، بھتیجے کو شیبہ کو لیا، بھابھی سے بات کی کہ آپ ہمیں بھیجیے وہاں، ہم ان کی پرورش کریں گے، اچھی تعلیم کر دیں گے اور تربیت دیں گے۔ امید ہے کہ میرا یہ بھتیجا شیبہ یہ آگے چل کر قوم کا سردار ہوگا، اس کے اندر وہ لیاقت ہے، وہ صلاحیت ہے۔ چنانچہ ماں نہیں مان رہی تھی لیکن مان گئی اور بھیجنے پر تیار ہو گئی۔ جب ان کے چچا مطلب اپنی اونٹ کے پیچھے، اپنے اونٹ کے سامنے ان کو بٹھایا اور بٹھا کر مکے کے اندر داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سا بچہ ہے، چہرے پر نورانیت ٹپک رہی ہے لیکن کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بالکل میلا کچیلا کپڑا ہے، اور صحیح انداز میں اس کے بال بھی نہیں ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی غریب خاندان کا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مطلب سے پوچھا کہ یہ بچہ جو چھوٹا ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے شرمندگی سے اور عار کی وجہ سے، کیونکہ آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے خاندان میں کوئی غریب آدمی پھٹا ہوا کپڑا پہن کر آ جاتا ہے تو اپنے دوستوں میں اس کو تعارف نہیں کراتا کہ یہ میرا بھائی ہے، وہ نہیں کراتا شرمندگی کی وجہ سے۔ تو انہوں نے ہی اس وقت کے تقاضے اور اپنی سرداری کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ میرا غلام ہے۔ تو اس وقت سے ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام، عبد مانے غلام۔ تو اس وقت سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب پڑ گیا، اصل نام شیبہ تھا۔ مطلب حضرت عبد المطلب کے چچا کا نام ہے اور یہ ان کے غلام۔ بعد میں جب یہ تربیت پائے اور بعد میں جب ان کی لیاقت اور صلاحیت اور ان کی بہادری کو دیکھا، بہادری عام ہوئی تو خود بخود لوگوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے خود بتایا کہ یہ اصل میں چند دنوں کے بعد
بتایا کہ یہ میرا اصل میں یہ بھتیجا ہے، اس وقت تک کپڑے اس کے پاس درست نہیں تھے، اب اس کو میں نے نہلایا ہے، دھلایا ہے، اب اس کی میں تربیت کروں گا۔ اس وقت سے ان کا نام شیبہ کے بجائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ کے بجائے عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام، یعنی اپنے چچا کا غلام۔ تو حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، مطلب چچا ہیں، دادا کے چچا ہیں، اور ان کا نام عبد المطلب اصل شیبہ ہے۔ ان کے اندر حکومت چلانے اور لوگوں کے مسائل کو سلجھانے کے اللہ نے وہ صلاحیت عطا کی تھی کہ بڑی بڑی مہمیں اور بڑے بڑے جھگڑوں کو اپنے فیصلوں کے ذریعے سلجھا دیتے تھے۔ ایک وقت آیا حضرت عبد المطلب کی شادی ہوئی، اور ایک لڑکا، اس وقت ایک ہی لڑکا تھا حارث نام کا۔ ان کو خواب میں یہ بتایا گیا، چونکہ اس قبیلے میں، وہ مکے میں جو قبیلہ بسا تھا، تو وہاں پہ دو ہی قبیلے تھے، ایک قریش اور ایک دوسرا جو قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں آ کر وہاں پر بسا تھا، قبیلہ بنو جرہم، وہ قبیلہ وہاں پر بسا تھا، اور ان دونوں میں لڑائی ہوئی تھی۔ اور اس طرح لڑائی ہوئی تھی کہ قریش خاندان جو بنو ہاشم کہلاتا ہے وہ ہار چکا تھا، اور وہ مکہ چھوڑ کر دوسری جگہ آ گئے، اور بنو جرہم جو بعد میں آ کر حضرت اسماعیل کی اجازت سے، حضرت اسماعیل کی بیوی کا سسرال ہے وہ خاندان، تو انہوں نے ان کی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی اجازت سے وہاں پر رہے تھے، ان کا قبضہ ہو گیا مکے کے اندر۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جوان ہوئے، اور پھر حکومت اور سرداری اس طرح کی کہ پھر پوری حکومت مکے کی اور عرب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ہاتھوں میں آ گئی۔ مرور زمانہ کے بعد خواب میں ان کو بتلایا جاتا ہے کہ احفر کہ کنواں کھودیے، الگ الگ ناموں سے۔ ایک جگہ ایک پہلی مرتبہ کہا جاتا ہے احفر طیب، یعنی طیب چیز کو کھودیے۔ دوسری مرتبہ میں الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے دوسرے خواب میں، تیسری مرتبہ میں الگ ناموں سے، چوتھی مرتبہ میں کہا جاتا ہے کہ احفر زمزمہ، کہ زمزم کے کنویں کو کھودیے۔ تو حضرت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، انہوں نے کہا خواب میں ہی بتانے والوں سے کہ یہ زمزم کیا ہوتا ہے، چونکہ جب قبیلہ بنو جرہم وہاں سے شکست کھایا مکے کے اندر سے، تو اس نے تمام عمارتوں کو منہدم کر دیا جاتے جاتے، اور زمزم کے کنویں کو مکمل طور سے بند کر دیا تھا، کسی کو پتا بھی نہیں تھا۔ بعد میں جو قریش کا خاندان وہاں آ کر بسا، یہ لڑائی کے بعد تو پھر یہ خواب دیکھ رہے ہیں، تو پھر بتایا گیا کہ اس جگہ زمزم ایک کنواں ہے جو حضرت اسماعیل کے ایڑی رگڑنے کی وجہ سے اللہ نے جاری فرمایا تھا، اس کو آپ کھودیے۔ تو وہ جگہ بتائی گئی، پھر انہوں نے کھودا۔ کھودنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم نے پورے قریش سے اور اہل مکہ سے مشورہ طلب کیا کہ یہاں پر ایک پانی کا کنواں ہے، زمزم کا کنواں ہے، چلو مل کر کھودتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے ان کو بے وقوف سمجھا کہ اس چٹیل میدان میں، اور یہاں نہ پانی کا انتظام نہ کھانے کا صحیح بندوبست، یہاں پانی کیسے مل سکتا ہے زمین کے اندر؟ تمام لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا، لیکن حضرت عبد المطلب اور اپنے بیٹے حارث کے ساتھ، ایک ہی بیٹا تھا اس وقت، حارث کے ساتھ مل کر کنواں کھودنے لگے۔ بہت جگہ کھودے، کہیں نہیں ملا۔ کئی دنوں کے بعد لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے کہ عبد المطلب پاگل ہو گئے ہیں، سردار ہونے کے باوجود بے وقوفی کر رہے ہیں، لیکن ان کا خواب اللہ کی طرف سے تھا، رؤیائے صالحہ تھا، ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کی جانب سے خواب ہے۔ انہوں نے کھودا، کئی دنوں کے بعد پھر ایک جگہ پتھر ملا، اور پتھر ہٹانے کے بعد دیکھا کہ وہاں پانی ہے، پانی نکلنے لگا۔ پورے مکے کے اندر خوشی کا ماحول آ گیا،
جو تانا دیتے تھے اور جو لوگ ہاتھ اٹھا لیے تھے مدد کرنے میں، وہ لوگ بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہونے لگے کہ ہم تو بے وقوف رہے، ہم آپ کی بات نہیں مانے، کاش ہم مان لیتے۔ یہ مطلب کی بات ہے، جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں، جب غریب رہتا ہے تو کھانے کو پوچھتا نہیں، اور جب امیر ہو جاتا ہے تو ہر کوئی سلام ٹھوکتا ہے۔ تو یہ حضرت عبد المطلب نے کنواں نکالا۔ کنواں نکالنے کے بعد چونکہ ایک ہی اولاد تھی، لوگوں کو پانی کا بندوبست ہو گیا، انہوں نے کنواں کھودنے کے بعد ایک منت مانی کہ یا باری الہ، اگر مجھے 10 بیٹے ہو جائیں تو میں ایک بیٹے کو آپ کے گھر کے لیے قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ یہ منت تھی، نظر مانا تھا۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی اس منت کو قبول فرمائی اور 10 بیٹے ہوئے۔ سب سے چھوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہیں۔ سب سے چھوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہیں۔ تو 10 بیٹوں میں سے جب 10 بیٹے پیدا ہو گئے تو ان کو خواب میں یہ بتایا گیا حضرت عبد المطلب کو، جو کہ اصل میں نام شیبہ ہے، کہ اوفو نذرکم، کہ اپنی نظر کو پورا کیجئے، لبیت اللہ، اللہ کے گھر کے لیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے مشورہ لیا اور تمام بیٹوں نے کہا کہ آپ اپنے عہد کو اور اپنی نظر کو پورا کیجئے، جس کا بھی نام نکلے گا ہم قربان ہونے کو تیار ہیں۔ چنانچہ ان کو بتایا گیا کہ جو سب سے محبوب بیٹا ہے ان کو ذبح کیجئے۔ تو سب سے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تھے۔ یہ تمام روایتیں صحیح روایتوں سے ہیں، صحاح ستہ اور دیگر کتابوں کے اصل ماخذ ہیں یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے سب سے محبوب بیٹے عبداللہ تھے۔ تو عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے، مکہ کعبہ کے اندر پہنچے تو اس وقت بہنوں جو تھیں وہ کہنے لگی کہ ابا جان، یعنی عبد المطلب سے، کہ ابا جان ایسا کریں کہ بھائی کے بدلے میں آپ کیا کریں، اونٹ کو ذبح کر دیں، 10 اونٹ کو۔ تو اس وقت ایک جان کا فدیہ 10 اونٹ تھا، تو 10 اونٹ کو ذبح کریں یا آپ قرآن نکال لیں کہ 10 اونٹ یا عبداللہ۔ تو اسی طرح 10 اونٹ یا عبداللہ، تو عبداللہ کا ہی نام نکلا۔ 20 اونٹ اور عبداللہ، قرآن نکالا، چٹھی اچھالی تو عبداللہ کا ہی نام نکلا، یہاں تک کہ جب 100 پر پہنچے تو پھر حضرت عبداللہ کے بجائے 100 اونٹ نکلا قرآن میں۔ تو آپ کے دادا محترم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی جو بیٹیاں تھیں وہ جلدی سے حضرت عبداللہ کو گود میں اٹھائیں اور گھر میں لے کے آ گئی، اور وہاں پر پھر 100 اونٹوں کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے انجام دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا ابن ذبیحتین، کہ میں 2 ذبح شدہ لوگوں کا بیٹا ہوں۔ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ انہی کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ایک حضرت عبداللہ، کہ یہ دونوں اللہ کے لیے قربان ہونے والے تھے، لیکن ان دونوں کو اللہ نے بچا لیا۔ مسلم کی روایت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی یہ حالات تھے اور انہوں نے یہ نظر مانی تھی۔ مرور زمانہ کے بعد، زمانہ گزرنے کے بعد، جب حضرت عبداللہ بڑے ہوئے، عبد المطلب کے اور بہت سے واقعات ہیں بہادری کے ہیں جس سے مسلمانوں کو سبق لینی چاہیے۔ انہوں نے 10 بیٹوں کی کیسے پرورش کی۔ خیر یہ ہم چھوڑتے ہیں، آتے ہیں اصل مدے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور ابا کا نام شیبہ، جو کہ بعد میں مشہور ہوئے عبد المطلب سے۔ آپ جب بڑے ہوئے تو آپ کی شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد انہی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔
ایک مرتبہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شام کے تجارت کے لیے گئے اور واپسی پر مدینے میں ٹھہرے شادی کے بعد. تو جب یہ جا رہے تھے حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تجارت کے لیے جا رہے تھے. چونکہ نئی نئی شادی ہوئی تھی, تجارت کے لیے جب جا رہے تھے اور چند ہی دن گزرا تھا شادی کو, تو حضرت آمنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں وہ رو رہی تھی. تو حضرت عبداللہ نے دلاسا دیا کہ رو مت, اب تو وقت کا تقاضا ہے, شادی بھی ہو گئی, اب چند دنوں بعد, اب آپ امید سے بھی ہیں چند دنوں بعد ہماری اولادیں آئیں گی, ان کے لیے بندوبست تو کرنا ہی پڑے گا, اور تجارت کے لیے بزنس کے لیے تو نکلنا ہی پڑے گا. ایسا کرو, چلو صبر کرو, جب میں آنے کی خبر تم کو معلوم ہوگی کہ قافلہ واپس آ رہا ہے تجارت سے, تو آپ کیا کرنا, نہانا دھونا اور تیار ہونا اور دروازے پر انتظار کرنا اور میرا ویلکم کرنا. یہ جو شوہر ہے اپنی بیویوں کو ہمیشہ دلاسا دیتے ہیں, اسی طرح دلاسا دیا. جب یہ قافلہ مکے سے نکلا تجارت کے لیے اور تجارت کامیاب رہی, بزنس کامیاب رہی, اور مدینے کے اندر جب واپس آئے جو کہ حضرت عبداللہ کا سسرال ہے, وہاں پر ٹھہرے, وہاں بخار لگ گئی اور وہاں ٹھہرے تو وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا. پورا قافلہ مکے کے اندر پہنچا. پہنچنے سے پہلے یہ خبر ہوئی کہ قافلہ اب چند ہی کلومیٹر دور ہے, آنے والا ہے. حضرت آمنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان ہیں, انہوں نے بھی نہائی دھوئی اور تیاری ہوئی کہ آج میرے ہم سفر اور ہم نشی اور میری زندگی کے ہمراز آنے والے ہیں, چلو میں تیار ہوتی ہوں. انہوں نے نہائی اور دھوئی. جب قافلہ آ گیا اور تمام لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو گئے اور شام ہو گیا, اور حضرت آمنہ دروازے پر ہی کھڑی ہیں اپنے شوہر کے انتظار میں. بعد میں کسی نے بتایا کہ آپ کے شوہر جو ہیں عبداللہ, ان کی طبیعت خراب ہو گئی, بخار تھا, اور ان کے آپ کے سسرال والوں نے وہیں روک لیا ہے کہ جب بخار سے افاقہ ہوگا تو ہم پہنچا دیں گے. ادھر حضرت عبد المطلب کو جو آپ کے دادا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو حارث کو بھیجا کہ جاؤ اور وہاں پتہ کرو کہ کیسی طبیعت ہے, طبیعت اچھی ہو گئی تو لے کے آ جانا. جب یہ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے یتیمی کی حالت میں آئے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پوری قربانیوں سے گزرا ہے. حضرت ابراہیم کو لے لیں یا حضرت اسماعیل کو لے لیں یا حضرت عبد المطلب کو لے لیں یا عبداللہ کو لے لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں, یہ قربانیوں سے گزرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں جس نسب سے ہوں اور جس نسل سے ہوں, میری نسل میں اوپر پیڑھی تک حضرت آدم تک کوئی زانی نہیں تھا, کوئی شرابی نہیں. بہت روئی اور گڑ گڑائی. چند مہینوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. دنیا میں تشریف لانے کے بعد 6 سال گزرے تھے غالباً, تو حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اہل فارس کے اندر ہزاروں سال سے بلکہ 100 سال سے ایک آگ جل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس صبح میں پیدا ہوئے, اس صبح میں یعنی رات میں آگ بجھ گئی تھی. کسرا کا جو جھومر تھا وہ گر پڑا تھا اور ملک شام پورا روشن ہو گیا تھا. اور جو خواتین وہاں تھیں وہ کہتی ہیں کہ پورا گھر روشن ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے, وہ تشریف لانے کا دن اور وقت کیا ہے؟ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تاریخ 8 ربیع الاول, جشن عید میلاد النبی جو مناتے ہیں وہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. یہ اجماع ہے علماء اور محدثین کا اور فقہاء کا
کہ 12 ربیع الاول تو متفقہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا دن ہے. اس دن تمام صحابہ کرام غم میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب پیدا ہوئے تو 8 ربیع الاول. اب ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم کس پر خوشیاں منا رہے ہیں, دنیا میں آنے پر یا جانے پر. تاریخ کی اور احادیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اور اہم اہم کتابیں ہیں, آپ کھنگالیے. امت کا اجماع ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے. اس دن جب دنیا سے گئے 12 ربیع الاول کو, صحابہ کرام کے منہ سے اب بولیاں نہیں نکلتی تھی, غم کی وجہ سے, رونے کی وجہ سے, کراہنے کی وجہ سے. سب ہکے بکے ہیں اور ہم ہیں کہ اسی تاریخ میں جشن منا رہے ہیں. پہلے 12 وفات سے مشہور تھا, اب 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی سے مشہور ہو گئی یہ تاریخ. ہم منع نہیں کر رہے آپ کو, اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو آپ منائیے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے تو منائیے. 1,24,000 صحابہ کرام تھے اس وقت زندگی میں. کبھی بھی اس طرح فضول خرچی کیے تھے کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس کتنا سونا تھا, کہ اتنا سونا تھا کہ کلہاڑے سے پھوڑتے تھے سونے کو, لیکن کبھی بھی اتنا مال ہونے کے باوجود 12 ربیع الاول کو وفات کے دن خوشی منائے. جس چیز سے صحابہ نے سبق لیا تھا اور جس چیز سے وہ جنت کے مستحق ہوئے تھے, وہ چیز تو ہم لینے کو تیار نہیں ہیں. اور جو چیز صحابہ نے نہیں کیا تھا, صحابہ اور تابعین نے نہیں کیا تھا, وہ چیز ہم لینے کو تیار ہیں. اور ہمارے پاس چونکہ ایک حدیث ہمیں مل گئی ہے کہ ابو لہب اس وقت خوش ہوئے تھے. ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو خوشی سے اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا. یوں جا, مجھے بھتیجا ہوا ہے, تو آزاد ہو جا. تو اس کا صلہ تو ان کو مل گیا کہ وہ خواب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ابو لہب آگ میں جل رہا ہے, بہت بری حالت ہے, کیونکہ ایمان تو نہیں لایا تھا. پوچھا اور دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے, اس کی انگلی سے پانی جاری ہے, اس کو وہ پیتے ہیں. پوچھا کہ یہ کس بنا پر ہے, تو انہوں نے کہا کہ جب میرا بھتیجا, میں تو بھتیجے کی بات نہیں مانا, اس پر ایمان نہیں لایا, لیکن اس وقت کا بدلہ ہے جب میرا بھتیجا محمد دنیا میں تشریف لایا تھا اور اس وقت میں خوشی کے مارے اپنی باندی کو میں نے آزاد کر دیا تھا انگلی کے ذریعے, تو اس شہادت کی انگلی کے ذریعے پانی نکلتا ہے, اس کو میں تھوڑا پی لیتا ہوں. لیکن عذاب سے تو ان کو چھٹکارا نہیں ہوا. حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی تھی, جو ہمارے نفس کو اچھا دکھتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. اور فجر کی نمازیں فرض ہونے کے باوجود, ظہر کی نمازیں فرض ہونے کے باوجود, عصر کی نمازیں لازم ہونے کے باوجود ہم یہ نمازیں پڑھنے کو تیار نہیں ہیں, اور نہ عید میلاد النبی ہم پر لازم ہے, نہ فرض ہے, تو آپ ان کو کرنے کو تیار ہیں. ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مان رہے, اپنے دل کی مان رہے. حقیقت بات یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو کاٹنے والا ایسا ہے جیسا وہ میرے سینے کو کاٹ رہا ہے. اور کل ہی پرسوں 12 ربیع الاول کو دیکھیں گے کتنے ہیں جو سنت کو پامال کر کے جشن میں نکلے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کیا ہم سے خوش ہوں گے؟ ایک بات تو ہم نے اللہ کے رسول کی نہیں مانی, لیکن ایک خوشی کا موقع اور بہانہ مل گیا, نکل گئے. آپ کو بات کڑوی لگ رہی ہوگی. مثال کے طور پر اگر ایک استاذ ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس سے کہے کہ کل ٹیسٹ ہونے والا ہے, میں آؤں گا تمہارے گھر پر ٹیسٹ لینے, وہ طالب علم کیا کرتا ہے, سجاتا ہے, گھر کو روشن کرتا ہے, اور جب استاد آنے لگتا ہے تو پھول برساتا ہے اور بہترین کھانے کا انتظام کرتا ہے.
یہ تمام استقبال ہونے کے بعد وہ استاذ کہتے ہیں کہ آپ نے تیاری کی، ٹیسٹ کی، ایگزام کی؟ تو وہ کہتا میں تو یہ جشن میں اور مصروف تھا، اور میں یہ انتظام آپ کے آنے میں، قالین بچھانے میں وغیرہ وغیرہ میں مصروف تھا، میں ٹیسٹ کی تیاری نہیں کر سکا۔ بتائیے اس کا استاد اس سے خوش ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر یہ ذمہ داری دیے تھے کہ پوری امت کو دعوت دینا ہے اسلام کی، آپ نے یا ہم نے دی ہے؟ جس دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھریں کھائی ہیں، اپنی بیٹیوں کو بیوہ کروائے ہیں، اور خود مصیبتیں جھیلی ہیں، صحابہ کی بیویوں کو بیوہ کروایا ہے، صحابہ شہید ہوئے ہیں، جس دین کو پھیلانے کی خاطر اس دین کو کیا ہم آپ پھیلا رہے ہیں؟ پھر کس چیز کی وجہ سے ہم جشن منائیں؟ اگر ہم پھیلا رہے ہیں دین کو، دین اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، تو جشن منائیے، خوشی منائیے۔ ایگزام میں اگر لڑکا پاس ہو گیا ہے تو وہ خوشیاں مناتا ہے، لیکن جو سبق اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو دیا تھا، کیا وہ سبق ہمیں یاد ہے؟ اگر وہ سبق یاد نہیں ہے تو ہم جشن منانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا دن ہے، اور 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، یہ یاد رکھیں۔ سنت ادا کرنے سامنے آ جائے۔